بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سورۃ النبأ مکیہ، اس کو شروع سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر باقی آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کریں گے، مگر یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہ اس کو نہیں مان رہے۔ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، یعنی کفار کی بات جو یہ وجوہات پیش کر رہے ہیں مرنے کے بعد زندہ نہ ہونے کی، ہرگز نہیں، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ سورہ نبأ، اس سورت کا نام جو ہے سورہ نبأ ہے، اور بھی مختلف نام ہے، بہرحال مشہور نام اس کا سورۃ النبأ ہے۔ بسم اللہ کے اندر جو با ہے، با حرف جر ہے۔ عربی کے اندر، علم النحو کے اندر آپ پڑھیں گی کہ عربی میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ جو عربی لفظ ہوتا ہے وہ تین ہی قسم میں سے کوئی ایک قسم کا ہوتا ہے۔ یا تو وہ اسم ہوگا، اسم کہتے ہیں کہ جو کسی چیز پر اس طرح دلالت کرے، اپنے معنی پر اس طرح دلالت کرے کہ نہ اس میں زمانہ پایا جائے اور نہ اس کو کسی اور کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہو، جیسا کہ مسجد، اسی طرح جیسا کہ انسان، زید۔ یہ لفظ جو ہے یہ اسما ہے، یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں، ان کے اندر نہ کوئی زمانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی لفظ کے ملنے کی حاجت ہے۔ دوسری قسم جو ہے لفظ کی، وہ فعل کہلاتی ہے۔ فعل کہتے ہیں اس لفظ کو کہ جو اپنے معنی تو بغیر ملے ادا کر دیتا ہے، لیکن معنی کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی بغیر کسی دوسرے لفظ یا حرف کے ملے وہ اپنے معنی تو ادا کر دے گا، لیکن اس کے اندر زمانہ پایا جائے گا، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ اور مستقبل آنے والا زمانہ، ان میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جائے گا، جیسا کہ نصارہ۔ اب لفظ نصارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک مرد نے مدد کی، تو اس کے اندر ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ینصرو، ینصرو ایسا صیغہ ہے، آپ نے علم الصرف میں یہ پڑھ لیا ہوگا صیغہ، کہ ینصرو جو ہے یہ مضارع کا صیغہ کہلاتا ہے۔ اس کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی، یعنی موجودہ زمانہ بھی اور آئندہ زمانہ بھی، آنے والا زمانہ بھی۔ تو یہ بھی اپنے معنی بغیر کسی لفظ کے ملے ادا کر رہا ہے فعل، البتہ یہ کہ اس کے اندر زمانہ شرط ہوتا ہے، کیونکہ فعل جو ہے اس کا فعل کہتے ہیں کسی کام کرنے کو، اور جو کام کرنا، کام جو کیا جاتا ہے وہ کسی زمانے میں ہوگا، جبکہ اسم کا ایسا معاملہ نہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے حرف۔ حرف وہ عربی لفظ کہلاتا ہے کہ جو دو یا تین جو ہے حروف سے مرکب ہوتا ہے، جو نحو میں حرف جس کو کہتے ہیں۔
ایک حرف ہم تجوید کے اعتبار سے کہتے ہیں، وہ تو اس ایک حرف ایک ہی ہوتا ہے، جیسے الف یا با یا تا، یعنی حروف تہجی بھی اس کو کہتے ہیں، ایک تو حرف وہ کہلاتا ہے۔ لیکن نحو کے اندر حرف اس کو کہتے ہیں جو کم سے کم تین یا پھر کم سے کم دو حروف پر مشتمل ہو یا تین، اس طرح ہو۔ اور یہ حرف جو ہے یہ اپنے معنی بغیر ملے ادا نہیں کرتا، یا تو اسم یا فعل کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ ملے گا تو ادا کرے گا، بغیر ملے ادا نہیں کرتا۔ تو عن النبأ العظیم، جیسے یہاں پر نبا کے ساتھ عن حرف ملا تو اس نے اپنے معنی ادا کیے۔ کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ بڑی خبر، نبا مانے خبر، عظیم مانے بڑی، یہ دونوں اسم ہے۔ لیکن عن نے جب ملا تو بڑی خبر کے بارے میں، اب یہ کے بارے میں جو ترجمہ کیا، یہ یا کے متعلق کا جو ہم ترجمہ کریں گے یہ عن کا ترجمہ ہے، مگر یہ خالی نہیں ادا کرے گا۔ تو با حرف جر بھی با بھی جو ہے حروف میں سے ہے، حروف کی میں نے ابھی آپ کو تعریف بتا دی۔ حروف کی کئی ساری قسمیں ہیں، ایک سب سے پہلے قسم ہے حروف جارہ، تقریباً 17 کے قریب ہے، تو اس کے 17 معنی آتے ہیں تقریباً۔ یہاں با کے جو ہے تقریباً خود با کے بھی 17 معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر 3 معنی مراد ہو سکتے ہیں، تو انہی معنی کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 امکان جو ہے کہ یہ با جو ہو سکتی، یہ سارے امکان وہ ہے جو یہاں پر ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، یہ نہیں ہے کہ کون سا امکان زیادہ قریب ہے۔ تو پہلا امکان یہ ہے کہ یہ با مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، یعنی ساتھ کو بتانے کے لیے، کسی چیز کے ساتھ ہونے کو بتانے کے لیے، یعنی یہ مصاحبت کی جو با ہے یہ بتلاتی ہے کہ میرا ما قبل ما بعد کے ساتھ ہے، یعنی آگے پیچھے نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ۔ جیسے اس کی مثال اشتریت الفرس بسرجہ، تو اشتریت الفرس بسرجہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے گھوڑا زین کے ساتھ خریدا، یہ نہیں ہے کہ گھوڑا الگ خریدا زین، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے گھوڑا زین کے ساتھ خریدا، تو یہ با مصاحبت کے لیے۔ نمبر 2 با استعانت کے لیے، استعانت کے لیے یعنی مدد کے لیے، کہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ میں نے، یعنی پہلے والا کام بعد والے کی مدد سے ہو رہا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے کتبت بالقلم، یعنی میں نے لکھا قلم کی مدد سے۔ اس کو ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے قلم کے ذریعے سے لکھا، لیکن بہرحال ذریعے سے ہم چاہے ترجمہ کریں اردو میں، بات وہی استعانت والی ہوگی۔ اور تیسرا امکان اس کے اندر یہ ہے کہ برکت کے لیے، برکت کے لیے یہ با ہو، یعنی جس چیز پر یہ با داخل ہے، تو با یہ وہ چیز جس پر با داخل ہو رہی ہے وہ با کا مدخول کہلاتا ہے، با داخل ہے اور یہ مدخول ہے۔ تو تیسرا امکان یہ ہے کہ جس پر یعنی با کے مدخول سے برکت حاصل کی جا رہی ہے، با کے مدخول سے برکت حاصل کی جا رہی ہو، جیسا کہ بسم اللہ کے اندر، اس کی مثال بسم اللہ والی ہی ہو سکتی ہے کہ برکت سے اللہ کے نام کی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا با۔ آگے با کے بعد ہے بسم اللہ، یہاں پر اسم ہے، لفظ اسم ہے۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کی اصل کیا تھی؟ اسم جو ہے یہ اصل میں سم تھا۔ اسم کی آپ نحو کے اندر پڑھیں گی تو اس کے جو ہے اصل 2 بتائی جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی اصل سمون ہی کو بتاتے ہیں کہ سمون والی اصل زیادہ بہتر ہے، وہ دوسری والی اصل مناسب نہیں ہے۔ تو اسمن یہ اصل میں سمون تھا، واو کو آخر سے حذف کر دیا، اور جب واو کو آخر سے سمون سے واو کو حذف کیا تو یہ سم رہ گیا،
اور پھر واو کو حذف کرنے کی وجہ سے اس کے شروع میں حمزہ وصل لگا دیا گیا، اس کے شروع میں حمزہ وصل لگا دیا گیا تاکہ یہ جو سم، خالی لفظ سم ہے یہ تو حرف ہوتا ہے، اس وجہ سے الف حمزہ وصل لگا دیا گیا شروع میں تاکہ یہ حرف سے اوپر، یعنی حرف سے اوپر کی چیز یعنی اسم بن سکے، اس لیے اس کو سم بن سے واو کو آخر سے حذف کر کے اور شروع میں حمزہ وصلی لگا دیا واو کے عوض میں، اس طرح یہ اسمن بن گیا اس طرح۔ اچھا میم ساکن تھا تو اس کو اسم کہتے ہیں اور اسمن بھی کہتے ہیں، واو والی حرکت بھی اس کو دے سکتے ہیں، جس حرف کو حذف کیا تھا تو ساکن کو اس کی حرکت بھی دے سکتے ہیں، یہ قاعدہ بھی آپ نحو میں آگے پڑھیں گی۔ اور حرکت نہ دے اپنی اصل حرکت رکھتے ہوئے، سم اصل حرکت رکھتے ہوئے بھی، یعنی میم کے اوپر جو وہ ہے حرکت نہیں ہے، جزم ہے، ساکن ہے، تو اس کو اسم بھی کہہ سکتے ہیں اور اسمن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اسمن اصل یہ اسمن بنا ہے کیونکہ اس صورت میں اگر ہم صرف اس کو اسم کہیں گے، بولتے ہوئے اردو میں ہم اسم کہتے ہیں، وگرنہ یہ التقاء ساکنین لازم آ جائے گا، یعنی دو ساکنوں کا اجتماع لازم آئے گا، جو کہ نحو کے اندر درست نہیں ہوتا، اس وجہ سے اسمن یہ بن گیا، سم بن سے اس طرح یہ اسمن بن گیا ہے۔ اسم کا معنی ہوتا ہے، اچھا اصل معنی سم کا ہے، سمون کا ہے، اس کو ہم نے اسمن بنایا تو اس کا معنی ہوتا ہے نشانی اور بلندی، نشانی اور بلندی اس کا معنی ہوتے ہیں۔ تو با اور پھر اس کے اوپر اس کے بعد جس پر بات داخل ہے اسمن، تو یہ ہو گیا بس۔ اب چونکہ با حرف جر ہے اور حرف جر جس پر داخل ہو مجرور پر، اور مجرور پر آتا ہے کسرہ، لہذا یہاں پر جو لفظ اسم ہے با کے بعد اس میں میم پر جو ہے پھر کسرہ آیا، یعنی اس کے نیچے زیر لگایا گیا، یہ بن گیا بسمی۔ آگے لفظ اللہ، یہ لفظ اللہ سے مل رہا ہے۔ اچھا ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس من میں حمزہ وصلی لگاتے ہیں، حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں کہ جو ما قبل سے کسی لفظ کے حرف کے یا لفظ کے ملنے کی صورت میں گر جاتا ہے، ما قبل میں کسی لفظ یا حرف کے ملنے کی صورت میں گر جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر بھی آپ کو بسم اللہ میں حمزہ وصلی نظر نہیں آ رہا، چونکہ جب با اس سے لاحق ہوا تو اب یہ حمزہ گر گیا، اب یہ بسمی۔ لفظ اللہ سے مل رہا ہے، لفظ اللہ اصل میں کیا تھا، اس کی بھی اصل ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ یہ اصل میں الہ تھا، اللہ جو تھا، لفظ اللہ جو تھا یہ اصل میں الہ تھا، حمزہ کو حذف کر کے اور اس کے عوض میں الف لام لائے گئے، شروع میں حمزہ کو حذف کر دیا، الہ کے حمزہ کو حذف کر دیا تو صرف لا رہ گیا، حمزہ کو حذف کر دیا تو صرف لا رہ گیا، تو لہ جو رہ گیا، اس کے اس کے لیے پھر حمزہ کو حذف کرنے کی وجہ سے پھر شروع میں الف لام لایا گیا، الف لام لایا گیا۔ اچھا یہ میں ساری وجہ نہیں بتا رہا کہ اس کو کس قاعدے کے تحت حذف کیا گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ قاعدہ جب آپ لوگ نحو کے اندر پڑھ لیں گی، اسی طرح صرف وغیرہ پڑھ لیں گی، وہاں یہ بحث آئے گی بھی، اور وہاں یہ قاعدہ آپ کو جب سمجھ میں آئے گا، ابھی بہت مشکل ہو جائے گی اور سمجھ میں آنا مشکل ہوگا، تو اس وجہ سے میں قاعدے نہیں بتا رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ تبدیلی کیا ہوئی ہے۔ قواعد آپ وہیں پر علم نحو، علم صرف وغیرہ میں پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال حمزہ کو حذف کر کے الہ سے کہ حمزہ کو حذف کر کے اس کے شروع میں الف لام لایا گیا، تو اب یہ الف اور دو لام اور ایک ہا ہو گیا، تو پھر لام کا لام میں ادغام کر دیا گیا۔ جب ایک جیسے نحو کا قاعدہ ہے، جب ایک جیسے دو حرف جمع ہو جائے تو ان دونوں کا ادغام کر دیا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اس کو ایک حرف مشدد بنا دیا جاتا ہے، وہی والا ایک حرف مشدد تشدید والا بنا دیا جاتا ہے،
تو لام کا لام میں ادغام کر دیا، تو پھر اب یہ اللہ ہو گیا۔ تو اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذات، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا علم ہے۔ لفظ اللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا علم ہے۔ علم کی یہاں پہ آپ سمجھ لیں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ علم دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ذاتی اور ایک علم، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو علم استعمال ہوئے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک علم ذاتی اور ایک علم صفاتی۔ علم ذاتی وہ ہوتا ہے جو کسی شے پر دلالت کرے، علم ذاتی وہ ہوتا ہے جو کسی شے پر دلالت کرے، اور علم صفاتی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نام تو ہو، اس کی کسی صفت کو ظاہر کرے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم ذاتی کسی چیز کا نام ہوتا ہے اور علم صفاتی اس چیز کی صفت کا نام ہوتا ہے۔ یعنی علم ذاتی کسی چیز کی ذات کا نام ہوتا ہے اور علم صفاتی اس چیز کی، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی ذات ہو، اس کی صفت کا نام ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں انسانوں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ایک شخص ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن، یا عبد الرحمن چھوڑے زید لے لیں، ایک شخص کا نام ہے زید۔ اب یہ زید اس شخص کی ذات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس شخص کا نام ہے۔ باقی اس کے لیے اگر ہم دوسرے علم استعمال کریں، مثال کے طور پہ رحیم، عبد الرحیم نہیں کہہ رہے، ہم رحیم کہہ رہے ہیں، یا اس کے لیے ہم حلیم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یا اس کے لیے ہم جو ہے جوادن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ رحیم کے معنی رحم کرنے والا، حلیم کے معنی بردبار، جوادن کے معنی سخی، یہ جو ہم علم استعمال کر رہے ہیں یہ سب علم صفاتی ہیں، یعنی اس اللہ ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، تقریباً تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے بارے میں کہ تقریباً 1100 کے قریب ہے۔ بہرحال علم کی دو قسمیں ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ جیسے الرحمن، الرحیم، الغفار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یہ علم ذاتی نہیں بلکہ علم صفاتی ہے۔ اچھا، یہ اسم ہو گیا، لفظ اللہ ہو گیا، اس کے بعد الرحمن اور رحیم دو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی۔ یہ الرحمن اور الرحیم ان دونوں کا مادہ رحم ہے، رحم، یہ رحم سے مشتق ہیں دونوں، اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ الرحمن اور الرحیم دونوں رحم سے مشتق ہیں اور دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں۔ البتہ ان میں فرق کیا ہے؟ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ اس کے متعلق علماء نحو کے اور علماء کرام کے اسلاف کے چند اقوال ہیں۔ بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں،
دونوں کا ترجمہ یہی کیا جائے گا کہ بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ ایک قول یہ ہے، یعنی بعض مفسرین فرماتے ہیں دونوں ہی مبالغہ کے صیغے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرا قول بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ رحیم کی بنسبت رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، رحیم کی بنسبت رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ رحمان کا معنی ایسی رحمت کرنے والی ذات کہ اس کی جیسی رحمت کوئی اور ذات نہ کر سکے۔ رحمان کا معنی رحمان میں رحیم کے بنسبت مبالغہ اس لیے زیادہ ہے، رحمان کا معنی ہے ایسی رحمت کرنے والی ذات کہ جس کی جیسی رحمت اور کوئی ذات نہ کر سکے۔ اس اعتبار سے رحمان والا لفظ جو ہے صفت، یہ صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ اس اعتبار سے رحمان والی جو صفت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ البتہ رحیم والی صفت جو ہے یہ مطلق ہے، یہ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ بھی یہ صفت استعمال کی جا سکتی ہے۔ یعنی رحیم کا معنی پھر یہ ہوا کہ مطلق رحم کے معنی ہوگا، یعنی وہ ذات چاہے اس جیسی رحمت کوئی کر سکے یا نہ کر سکے، عام ہے یہ۔ تیسرا قول رحمان اور رحیم کے فرق کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ ہے کہ رحمان عام ہے، خواہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں ہو، اور رحیم آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی رحمان عام ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، اللہ کی رحمت سب کو عام ہے رحمان، اور رحیم جو ہے وہ خاص ہے، وہ صرف آخرت کی رحمت کے ساتھ خاص ہے۔ اس صورت میں عبارت پھر یوں بنے گی رحمان الدنیا والآخرتی ورحیم الآخرہ، رحمان الدنیا والآخرتی ورحیم الآخرہ، یہ عبارت پھر اس کی بنے گی اس اعتبار سے۔ اچھا، بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی بیان فرمایا، یہ اسی قول کے ہی حصہ سمجھ لیں اس کو، کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے رحیم کے بنسبت۔ وہ کیا کہ رحمان میں مبالغہ اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو، جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کی رحمت جامع اور مانع ہو، یعنی جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو یا جس کی رحمت جامع اور مانع ہو۔ جامع اور مانع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت کے اہل افراد جو ہے، رحمت کے اہل جو افراد ہیں، تمام افراد اس رحمت میں جمع ہو، اور رحمت سے مانع افراد جو ہے اس میں کوئی فرد اس کے اندر داخل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جامع اور مانع۔ تو رحمان اس اعتبار سے رحمان میں مبالغہ زیادہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی، اچھا اس لیے بھی رحمان کسی غیر اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کل بروز قیامت جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہ جامع اور مانع ہوگی۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت کل بروز قیامت جامع مانع ہوگی کہ تمام مسلمانوں پر ہوگی، کوئی فرد مسلمانوں کا رحمت سے باہر نہیں ہوگا، اور کسی کافر پر رحمت نہ ہوگی، یا اس طرح مانع بھی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جامع مانع ہوگی، اس اعتبار سے بھی رحمان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت بن سکتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ جبکہ رحیم جو ہے اس کے اندر مبالغہ تھوڑا کم ہے کہ اس کے اندر
رحمت کے افراد بھی داخل ہو رہے ہیں تو یہ رحمت مانے بھی نہیں ہے، یعنی جو رحمت کے اہل افراد نہیں ہے ان پر بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے۔ بہرحال یہ تین قول ہے، ان تین قول اقوال کو مفسرین کے یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس طرح یہ بسم اللہ کی ترکیب ہوئی اور بسم اللہ کے مفردات کے حل ہوا۔ آگے عم یتساءلون، عم یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ تو عم اصل میں یہ عن اور ما ہے۔ عن حرف جار ہے، حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے عن، اور ما جو ہے عن، جیسا کہ آگے اگلی آیت میں عن النبأ العظیم آ رہا ہے، تو عن حرف جر ہے اور ما جو ہے یہ استفہامیہ ہے۔ عن حرف جر اور ما استفہامیہ، یعنی لفظ ما وہ جو سوال کے لیے آتا ہے، تو یہ عن حرف جر اور ما استفہامیہ مل کر یہ بنا عما۔ اصل میں ما استفہامیہ جب آیا تو نون ساکن کے بعد میم آ گیا، دونوں قریب المخرج ہے، نون قریب المخرج، اتنے قریب المخرج تو نہیں ہے، لیکن نون کے بعد میم جو ہے عن ما، یہ ایک ثقیل ہے، ادائیگی کے اندر ثقیل اور مشکل ہے، تو اس وجہ سے میم کو نون جو تھا میم سے پہلے، اس نون ساکن کو بھی میم سے بدل گیا تاکہ یہ ثقل ادائیگی میں جو مشکل ہے اور ثقل ہے یہ ثقل ختم ہو جائے۔ نحو کے اندر یہ بھی آپ پڑھیں گے بہت کہ یہ ثقیل تھا، ثقیل کا مطلب ادائیگی میں مشکل تھا، بوجھل تھا، تو اس کو اس سے بدل دیا، اس کو اس سے بدل دیا۔ یہ نحو کے اندر بہت ہوتا ہے، عربی کے اندر بہت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ ادا کر کے دیکھیں اگر، تو عن ما یعنی دونوں بعید المخرج ہے، قریب المخرج ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بعید المخرج ہے، تو جس کی وجہ سے دونوں کی ادائیگی میں ایک مشکل اور ایک ثقل ہے، تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے نون ساکن کو میم سے بدل دیا گیا۔ اب جب دو ایک جیسے حرف جمع ہو گئے تو میم کا میم میں ادغام کر دیا، تو یہ ہو گیا عما، عن ما سے یہ عما ہو گیا۔ پھر نحو کا ایک اصول ہے کہ اگر ما استفہامیہ پر حرف جر داخل ہو جائے تو اس ما استفہامیہ کا الف گر جاتا ہے۔ نحو کا ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، اگر ما استفہامیہ پر حرف جر داخل ہو جائے تو اس کی وجہ سے ما استفہامیہ کا الف گر جاتا ہے۔ اس کی قرآن کریم میں بھی بہت ساری مثال ہے، مثال کے طور پہ لِمَ تُؤْذُونَنِی، ایک آیت ہے لِمَ تُؤْذُونَنِی، اب یہ لام حرف جر ہے اور ما استفہامیہ لِمَا تُؤْذُونَنِی تھا، لیکن جب لام حرف جر میم پہ داخل ہوا تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی میم کے بعد الف نہیں ہے، لِمَ تو۔ اسی طرح بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، بِمَا با حرف جر، ما استفہامیہ تھا، لیکن یہاں پر بھی حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے اصول کے تحت الف گر گیا۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم میں، تو یہاں پر بھی الف گر گیا تو اب یہ عما ہو گیا، عما سے یہ اب عما ہو گیا، تو اس طرح یہ لفظ عما بنا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ما استفہامیہ کا جو الف ہوتا ہے اس کو کیوں گرایا جاتا ہے؟ ما استفہامیہ کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ما استفہامیہ کے الف کو کیوں گرایا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے مختلف جواب ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے، یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو گرا دیا جاتا ہے کہ اس استعمال جب اس پر حرف جر داخل ہو تو زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے بغیر الف کے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ما موصولہ اور ما استفہامیہ میں فرق کرنے کے لیے اگر ما استفہامیہ کا الف نہ گرایا جائے،
ما موصولہ جو ہے اس کا الف نہیں گرتا. تو اگر ما استفہامیہ کا الف بھی نہ گرایا جائے تو پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا کسی کو کہ شاید یہ جو ہے یہ ما موصولہ ہے، تو اس لیے ما استفہامیہ اور ما موصولہ میں فرق کرنے کے لیے ما استفہامیہ کا الف گرا دیا جاتا ہے. آگے فرمایا عما کے بعد یتساءلون. یتساءلون باب تفاعل سے مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یتساءلون، تساءل یتساءل متساءلتن، تساءل یتساءل تساؤلن باب تفاعل سے ہے، یہ مفاعلہ سے نہیں ہے، باب تفاعل سے ہے. تساءل یتساءل تساؤلن باب تفاعل سے ہے، اور یہ باب تفاعل سے مضارع کا صیغہ، مضارع معروف کا صیغہ ہے. یہ مضارع معروف کا صیغہ اور جمع مذکر غائب، یعنی وہ لوگ سوال کرتے ہیں، یعنی وہ سارے مرد سوال کرتے ہیں. تو باب تفاعل سے مضارع معلوم کا صیغہ جمع مذکر غائب. اس کے معنی ہے ایک دوسرے سے. اچھا، تفاعل اور مفاعلہ، باب تفاعل اور مفاعلہ، ان کا خاصہ یہ ہے کہ شرکت فی الفعل کہتے ہیں کہ دونوں یعنی جو ہے فعل کے اندر جمع ہو، دو کسی چیز میں دو فرد ہوں اور دونوں اس فعل میں جمع ہو، یہ باب تفاعل اور باب مفاعلہ کا خاصہ ہوتا ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں صدور الفعل من الجانبین. باب تفاعل مفاعلہ کے لیے کے خاصہ جو ہے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں عربی کے اندر صدور الفعل من الجانبین کہ دونوں جانبوں سے فعل کا صدور ہونا. تو یہ باب تفاعل سے فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. آگے فرمایا اگلی آیت میں عن النبأ العظیم. عن حرف جر ہے، ابھی جیسے عمہ کے اندر بتایا، اور عن اپنے معنی دے گا سے یا بارے میں. اس طرح ہم اس کا ترجمہ اپنے زبان استعمال کے حساب سے کر سکتے ہیں. نبا، النبا اس کے معنی ہے خبر. نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا خبر کو کہتے ہیں، اور نبا کی جمع جو ہے انباء آتی ہے. نبا کی جمع جو ہے انباء آتی ہے، تو اس کے معنی ہے خبر کے. اچھا، اس کے بارے میں، نبا کے بارے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ جب نبا خبر کو کہتے ہیں تو خبر بھی خبر کو ہی کہتے ہیں. لفظ خبر بھی عربی کا لفظ ہے، تو نبا کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو نبا اور خبر میں فرق یہ ہے کہ اگر عظیم الشان چیز کی خبر دینی ہو، یعنی عظیم الشان خبر کے بارے میں کوئی بات بتانی ہو، تو اس کے لیے نبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عام خبر چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے بارے میں خبر دینے کے لیے خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نبا اور خبر، لفظ نبا اور لفظ خبر کے اندر یہ فرق ہے کہ عظیم الشان خبر دینے کے لیے نبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لفظ خبر جو ہے وہ عام ہے، چھوٹی بڑی ہر خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. العظیم یعنی عن النبأ العظیم. العظیم جو ہے یہ صفت مشبہہ ہے باب کرومہ سے. باب کرومہ سے لفظ عظیم یعنی عظم یعظم، باب کرومہ سے کرومہ یکرمو، تو یہ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے بڑا ہونا. عظیم اس کا معنی ہے صفت مشبہہ کا صیغہ، باب کرومہ سے اس کا معنی بڑا ہونا. اس کی جمع جو ہے عظام اور عظماء، دونوں اس کی جمع آتی ہیں، عظام اور
حزما۔ اب دیکھیں لفظ عظیم بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جس خبر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ عظیم الشان ہے، تو اسی لیے نبأ عن خبر العظیم کہنے کا بجائے عن النبأ العظیم کہہ دیا۔ الذی، الذی اس میں موصول ہے، ہم ہم یہ ضمیر منفصل ہے، یعنی ضمیر منفصل وہ ہوتی ہے جو لفظ سے ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ ملی ہوئی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا حصہ نہیں ہوتی، جدا کریں تو وہ جدا ہو سکتی ہے، ایسا ملا ہوا ہونا مراد ہے، یعنی جو لفظ کا حصہ نہیں ہوتی۔ جیسے یتساءلون، یتساءلون میں جو ضمیر ہے نون، واو اور نون، یہ جمع مذکر غائب کی علامت ہے، تو یہ ایسی ضمیریں ہیں کہ یہ لفظ کا حصہ ہے، یہ اس لفظ سے یتساءلون سے ملی ہوئی ہیں۔ اگر ان کو ہٹائیں گے تو واو نون کوئی کام نہیں دیں گے، اور یتساءل یہ لفظ الگ ہو جائے گا، یہ اپنے معنی جمع والے نہیں دے گا۔ پھر تو یہ ضمیر متصل ہوتی ہیں۔ تو ضمیر منفصل ہے ہم، جو کہ جمع مذکر غائب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ مختلہم فیہ، فی حرف جر، ہا ضمیر، فی حرف جر ہے، اور اس کے ساتھ جو اس پہ جو ہا ضمیر ہے جس پر یہ فی داخل ہے، جو اس کا مجرور ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے نبأ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی الذی، یعنی وہ خبر، ہم فیہ کہ جس کے بارے میں مختلفون یہ لوگ اختلاف کرنے والے ہیں، یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ مختلفون جو ہے باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا اسم فاعل کا صیغہ ہے باب افتعال سے۔ مختلفون باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع مذکر کا۔ مختلفون، مختلفن مفرد کا صیغہ ہے اسم فاعل کا باب افتعال سے، تو اس کا معنی ہے اختلاف کرنا، اس کا معنی ہے اختلاف کرنا۔ مختلف افتعال سے جو لفظ ہے اختلاف کرنا، یعنی مختلفون کا معنی ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا کلا سیعلمون، کلا یہ کیا ہے؟ کلا حرف ردع کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف ردع۔ حرف ردع کا مطلب یعنی ڈانٹنے جھڑکنے کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ڈانٹنے جھڑکنے اور زجر و توبیخ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کلا وہ لفظ ہے، یعنی زجر و توبیخ کے لیے اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کلا کو حرف ردع کہتے ہیں۔ اچھا، کلا جو ہے اصل میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلا جو آتا ہے دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو کلام کا جو ماقبل کلام ہوتا ہے اس کی تردید کے لیے آتا ہے، ماقبل کے کلام کی تردید کے لیے آتا ہے، یعنی کلا یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ میرے ماقبل والا جو کلام ہے وہ سننے کے قابل اور توجہ کے قابل نہیں ہے۔ کلا ماقبل کے
کلام کی ماقبل کلام کی اپنے سے ماقبل کلام کی تردید کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بات بتانے کے لیے آتا ہے کہ مجھ سے ماقبل جو کلام ہے وہ سننے اور توجہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا جو ہے کلّا، دوسرے جس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے حقاً کے معنی، یعنی کلّا جو ہے اپنے بعد والے کلام کو پکا اور ثابت کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ حقاً کے معنی میں جب یہ ہوتا ہے تو صورت کے اندر یہ اپنے ما بعد والے کلام کو، اس کے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس صورت میں کلّا کا معنی ہوگا بے شک۔ تو یہاں پر کلّا کہ ہرگز نہیں، ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا تھا، یعنی ما قبل کی جو انہوں نے بات کی، یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اور الٹی سیدھی تعویلات پیش کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ ان کی باتیں قابل توجہ اور قابل سماعت نہیں ہے۔ سیعلمون، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ یعلمون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یعلمون، سین اس کے اوپر داخل ہے، اور یہ میں ابھی بتاتا ہوں سین اس کے اوپر کیوں داخل ہے۔ تو یعلمون مضارع معلوم کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے جاننا اور یقین کرنا۔ یہ دونوں معنی آتے ہیں اس کے، جاننا اور یقین کرنا۔ سین جو ہے اصل میں فعل مضارع پر کبھی سین داخل ہوتا ہے اور کبھی سوفا، یہ دو لفظ داخل ہوتے ہیں۔ سین اور سوفا یہ دونوں حرف داخل ہوتے ہیں، تاکید کے لیے داخل کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ نحو میں آگے پڑھ لیں گی۔ اور البتہ سین جو ہے قریب کے معنی بیان کرنے کے لیے، اور سوفا کچھ دور کے معنی بیان کرنے کے لیے۔ سین جو ہے قریب کے معنی بیان کرنے کے لیے، یعنی کہ یوں سمجھے کہ فوراً، فی الفور کے معنی ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اور سوفا جو ہے وہ تھوڑے سے وقفے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد معنی ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سیعلمون، یہاں پر جو سین داخل ہوا اسی لیے کہ قیامت بہت جلدی آنے والی ہے، قیامت کے بعد کی زندگی کے مقابلے میں تو قیامت تو بہت جلدی آنے والی ہے، اس وجہ سے سیعلمون فرمایا کہ عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ تو یعلمون فعل مضارع معلوم جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے معنی جاننا اور یقین کرنا۔ اس کی ترکیب وغیرہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ بسم اللہ، ہم نے سب سے پہلی جو آیت پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ بسم اللہ قرآن کریم کی آیت ہے یا ہر سورت کا حصہ ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ جو راجح قول ہے وہ یہ ہے، یعنی بسم اللہ ایک تو سورہ نمل کے اندر آئی ہے، اس کو چھوڑ کر وہ تو سورت النمل کا حصہ ہے۔ ویسے بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، ویسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ البتہ ہر سورت کے شروع میں اس کو فصل کے طور پر، یعنی ما قبل کے سورت کا ما بعد سے فصل کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو سب سے پہلے یہ تسمیہ نازل ہوتی، اور پھر سورت ابتداء نازل ہوتی تو پھر اس کی ابتدا ہوتی، اور
اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی صورت جو جس کی آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اب نئی صورت نازل ہو رہی ہے، تو یہ تسمیہ نازل ہوتی۔ تسمیہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تسمیہ بسم اللہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قبل حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی نبی پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر تو جیسے انہوں نے خط لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان پر نازل ہوئی تھی جب بھی انہوں نے اس طرح لکھا تھا۔ باقی فرمایا اور یہ اتنی عظیم شان آیت ہے کہ اور کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی، تو ان پر نازل ہوئی تھی یا پھر میرے اوپر یہ آیت نازل کی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر عظیم الشان کام جس سے پہلے بسم اللہ، جس کی ابتدا بسم اللہ کے ذریعے سے نہ کی گئی ہو تو وہ بے برکت رہ جاتا ہے۔ فهو اقطع، ابتر کا مطلب ہوتا ہے دم کٹا، مطلب یہ کہ وہ ناقص یعنی بے برکت رہ جاتا ہے۔ ناقص جب ہی ہوگا جب وہ بغیر برکت کے ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 91 داروغہ سے بچنا چاہتا ہے، 91 نمبر کے 91 داروغہ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھا کرے، کیونکہ اس کے بھی 91 حروف ہیں، یعنی کل 91 داروغہ ہیں، ان تمام کے تمام داروغوں سے اگر بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ پڑھا کرے، کیونکہ اس کے بھی 91 بسم اللہ کے بھی 91 حروف ہیں اور ہر ایک حرف جو ہے ایک داروغے سے بچائے گا۔ تو لہذا ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ جو کفار تھے وہ جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو وہ بسم اللہ والعزہ کہتے تھے، یعنی لات اور عزہ بتوں کے نام لیتے تھے، تو اس لیے بھی اس یہ آیت نازل کی گئی اور اللہ کے ان ذاتی اور پھر دو صفاتی نام کے ساتھ ابتدا کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس لیے بھی اس سے ابتدا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جب گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہہ کر بند کرو، اور چراغ جو ہے اس کو بجھا دو تو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھک دو جس کے اندر کوئی کھانا وغیرہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے وقت، وضو کرتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جاتے ہیں۔ اور بسم اللہ پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تبارک و تعالی کی طرف مڑ جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ سے ابتدا کا حکم دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تبارک و تعالی کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ اس کی بسم اللہ پڑھنے کی حکمت ہے۔ لہذا ہر کام کرتے وقت جب یہ عقیدہ رکھیں اور بسم اللہ پڑھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ میں یہ کام اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی، یہ عقیدہ رکھیں ہر کام کرتے وقت اور بسم اللہ پڑھیں، تو انشاءاللہ انسان کی زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت تعوذ پڑھنا بھی سنت ہے، اور اس کے بعد یعنی پہلے اعوذ باللہ یعنی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جانا، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ کے نام سے پھر شروع کر کے اور پھر تلاوت کرنا۔
اب یہاں پر یہ جو سورت ہم نے شروع کی ہے، یہ سورت اور اس سے پہلے سورہ مرسلات، پہلے والے سپارے کے آخر میں سورہ مرسلات ہے، اس سورت کا پچھلی سورت سے کیا ربط ہے؟ جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کے اندر مفسرین کا یہ ذوق بھی رہا ہے کہ مفسرین جو ہے کسی صورت کو، کسی صورت کا ما قبل سے ربط کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ اگر اس کے بعد یہ صورت ذکر کی گئی ہے تو اس کا ما قبل صورت سے کیا ربط ہے، یہ مفسرین کا ذوق رہا ہے۔ تو اس لیے پہلی صورت جو ہے سورہ مرسلات، اس کے اندر اصل میں دو ربط ہے، ایک ربط لفظی ہے اور ایک ربط معنوی ہے۔ لفظی ربط تو کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس سے، اس صورت سے ملتے جلتے الفاظ جو ہے وہ اس صورت کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی وہ انسان کی تخلیق کو وہاں پہ بھی بیان کیا، یہاں پہ بھی انسان کی تخلیق کو بیان کیا۔ اسی طرح وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ مرسلات میں الم نجعل الارض کفاتا، کہ کیا ہم نے تمہیں جو ہے بطور کفایت کے، یعنی زمین کو ہم نے تمہارے لیے جو ہے بچھونا وغیرہ نہیں بنا دیا اس طرح۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، وہاں کفاتہ کا لفظ استعمال فرمایا تھا بچھونے کے لیے، یہاں پر مہادہ کا لفظ مہد گود کو بھی کہتے ہیں اور بچھونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، کہ فصل کے دن اور فصل کا دن کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ تو اس اعتبار سے یہ لفظی ربط ہو گیا گزشتہ سورت سورہ مرسلات سے سورۃ النبا کا۔ معنوی ربط اس کا کیا ہے کہ مضمون کے اعتبار سے بھی وہ گزشتہ صورت بھی قیامت اور معاد اور منکرین قیامت کی جزا و سزا کا بیان تھا اس کے اندر بھی، اور یہاں پر بھی انہی مضامین کو بیان کیا جا رہا ہے، قیامت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح معاد جسمانی معاد کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی معاد کا مطلب قیام، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ منکرین قیامت کے بارے میں یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وغیرہ یہ چیزیں، یعنی مضمون کے اعتبار سے بھی یہی مضمون اس صورت میں بھی تھا اور یہی مضمون اس صورت کے اندر بھی بیان کیا گیا، تو یہ معنوی ربط ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، وقت ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔